Hello, Assalamu alaikum, welcome to Media. This is Umar Tariq. So I received a question how do you actually read a research paper, like how to interpret it, what do you see when you review a research paper. So it's a multi-layered, multifaceted question اور اس کے آنسرز بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ پیپر کیوں پڑھ رہے ہو، پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسرا آپ کا بیس نالج کتنا ہے، آپ کو اسٹڈی ڈیزائن کے بارے میں، اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کتنا پتہ ہے. اگر آپ کو اسٹڈی ڈیزائن اور اسٹیٹسٹکس کا کچھ بھی نہیں پتا تو آپ اس پہ نہ کامنٹ کر سکتے ہو، نہ جج کر سکتے ہو، نہ انٹرپریٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہے، آپ کو اسٹڈی میتھڈالوجی، ریسرچ میتھڈالوجی، اسٹڈی ڈیزائنس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے تو یو کین جج اور انٹرپریٹ دی اسٹڈی اکارڈنگلی. تو اس پہ آئی ول میک اے ویڈیو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کہ what are different study designs, research studies designs or basic biostatistics 101 for beginners at some point of time. لیکن in this talk we're going to briefly talk about کہ how do you interpret a research paper اگر آپ کو بیسک تھوڑا بہت آئیڈیا ان چیزوں کا. تو جیسے میں نے کہا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی آپ کیوں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. اور وہ آتا ہے کہ اگر آپ کلینکل ڈیسیجن میکنگ کے لیے دیکھ رہے ہو، آپ ایک کیس کر رہے ہو اور آپ کسی ایسی ٹف سچویشن میں ہو جس میں آپ کو اور آپ کے مینٹر کو نہیں پتہ کرنا کیا ہے. دس ہیپنس ٹپیکلی وین یو ار ریزیڈنٹ، اسپیشلی وین یو ار اے فیلو، یو ڈیل ود اے ویری ٹف کیس اینڈ دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ آنسر اینڈ یو ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے گڈ آنسر. تو ایک تو وہ آپشن ہے. دوسرے آپشن یہ ہے کہ آپ ریسرچر ہو، آپ اپنا ایبسٹریکٹ لکھ رہے ہو، آپ اپنی ریسرچ پیپر کر رہے ہو اور آپ کو ریفرنس کرنا ہے اور آپ کو ریفرنس کے لیے پیپر چاہیے تو آپ اس کو پڑھ رہے ہو. تو دونوں میں چونکہ آبجیکٹیوز اور ایمس بالکل ڈفرینٹ ہیں، اس لیے آپ کی جو انٹرپریٹیشن کی میتھڈالوجی ہے وہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اب لیتے ہیں جی کہ لیٹ سے آپ کو سرسری طور پہ کوئی آنسر چاہیے، تو اس میں تو آپ صرف ایک ایبسٹریکٹ پڑھو گے، اس کا ٹائٹل پڑھو گے، آپ پب میڈ سرچ کرو گے بیسڈ آن واٹ ایور یو آر لوکنگ فار. آپ اس کا ٹائٹل دیکھو گے، پرپز دیکھو گے اور ریزلٹس دیکھو گے اور آپ کو آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیٹس سے ہم نے اگین وی ونا لک فار کوریلیشن بٹوین اسموکنگ اینڈ لنگ کینسر. تو آپ نے بس پب میڈ میں سرچ کیا، سارے پیپرز آ گئے، آپ نے ٹائٹل پڑھا، اچھا ہاں دس لکس ریلیونٹ، وی آر لوکنگ ٹو ایویلویٹ دی ریلیشن شپ بٹوین اسموکنگ اینڈ لنگ کینسر، سم تھنگ لائک دیٹ، رائٹ. تو وہ آپ کو آبجیکٹیو میں نظر آ جائے گا، ٹائٹل میں نظر آ جائے گا. پھر آپ کو سمپلی ریزلٹس یا کنکلوژن میں ایک دو لائنوں میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہاں ریلیشن شپ ہے اور وہ کیا ہے. تو یہ تو بڑا بیسک سا ہو گیا. اب آپ کو اگر کلینکل ڈیسیجن میکنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہاں یہ رسک فیکٹر تھا تو اس کی یہ آؤٹ کم تھی، اسی طرح اگر یہ سرجری کی تھی تو اس کی یہ آؤٹ کم تھی. اگر آپ ریسرچ میں کر رہے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے کہ نہیں، اب آپ مور ان ڈیپتھ کر رہے ہو، آپ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہو، یا اگر آپ کلینکل ڈیسیجن میں ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آؤٹ کم ہے یہ ریلیٹڈ کیوں ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ جو ان کی مٹیریلز اینڈ میتھڈ سیکشن ہوتا ہے نا، اس کو ریسرچ کرتے ہو. آپ یہ دیکھتے ہو کہ اسٹیٹسٹکس سیکشن میں کیا کیا انہوں نے کیا ہے، کیسے اسٹیٹسٹکس کی ہیں، صحیح بھی کی ہیں، غلط کی ہیں. اسٹڈی ڈیزائن کیسا تھا، اسٹڈی ڈیزائن میں کوئی بہت بڑا میجر فلا تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انیکوریٹس ریزلٹس آ رہے ہیں یا ایگزیجریٹڈ ریزلٹس آ رہے ہیں. تو آپ مٹیریلز اینڈ میتھڈس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کرو گے. پھر جب آپ کو مٹیریل میتھڈس کا آئیڈیا ہو گیا ہے، پھر آپ ریزلٹس دیکھو گے کہ اس کے کورسپونڈنگ ہیں کہ ریزلٹس میں انہوں نے کچھ اور ہی کمپلیٹلی فلپ کر دیا، وہ آپ پڑھو گے. دوسرا یہ ہے کہ لیٹس سے اگر کوئی ایسا پیپر آ گیا ہے جس میں بہت زیادہ نئی بات کر دی ہے جو آپ نے کبھی سوچی نہیں تھی کہ ہو سکتا ہے پاسبل، یا بہت ٹف ہے اور آپ کو بالکل نو ہاؤ نہیں ہے، تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ پورا ریسرچ پیپر پڑھو گے. ٹھیک ہے. آئی جنرلی ریکمینڈ کہ جس طرح لکھتے ہوئے بھی کہ آپ مٹیریلز اینڈ میتھڈ سے شروع کرو، پھر آپ ریزلٹس پڑھو، پھر اینڈ میں انٹروڈکشن اور ڈسکشن کرو. تو یہ لکھتے ہوئے آپ نے ایسے کرنا ہے، اسی طرح پڑھتے ہوئے بھی میں ایٹ لیسٹ اس طرح کرتا ہوں، مجھے کوئکلی ہو جاتا ہے. اگر پورا میں نے پیپر کھولا ہے تو پہلے میں مٹیریلز اینڈ میتھڈز میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد ریزلٹس کیا ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن اور ڈسکشن جو ہوتا ہے نا وہ خود ہی آپ بناتے ہو، اس کا زیادہ تر اس میں کوئی بہت بڑی ارتھ شیٹرنگ بات نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ریزلٹس میں آئی ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو ایون ایز اے ریسرچر یو ٹرائی ٹو ایڈریس دیٹ ان دا ڈسکشن، تو وہ آپ دیکھتے لیتے ہو. انٹروڈکشن بیسیکلی اگر آپ کو نالج ہے نا اس سبجیکٹ کا تو آپ کو انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب ہائپر ٹینشن اور جو اسموکنگ کا یا اسموکنگ اور لنگ کینسر کا کوریلیشن ہے تو اس کا سیدھا سیدھا انٹروڈکشن ہوگا بھی کہ اسموکنگ کی کیا کافی کامن ہے، آدھی پاپولیشن اسموکنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد لنگ کینسر از ون آف دی موسٹ کامن کینسرز اور اس سے اتنی فیٹیلٹی ہے، یا ہائپر ٹینشن ہے از ون آف دی لیڈنگ پیتھولوجیز اور اس کے یہ کمپلیکیشنز ہیں. تو وی ایم ٹو اسٹڈی دی کوریلیشن بٹوین دیز ٹو. ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا. پھر آپ آتا ہے کہ جو ہے اب آپ نے ایک اسپیسیفک اگر کوئی سینٹینس آپ کو نظر آ گیا ہے ڈسکشن کے اندر
جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے, اور اس کو ریفرنس دیا ہوا ہے کسی دوسرے پیپر سے, اور وہاں پہ ایک انہوں نے ڈسکشن میں یا کہیں بھی پورے پیپر میں ایک سینٹینس یا ایک پیراگراف لکھا ہے اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو پہلے تو یہ دیکھو اس کا کوئی ریفرنس ہے کہ نہیں ہے. اگر ریفرنس نہیں ہے تو وہ تو بات انہوں نے خود ہی بنائی ہے. اگر ریفرنس ہے تو گو اینڈ فائنڈ دیٹ ریفرنس. ٹھیک ہے, نیچے ریفرنسز میں دیکھو, اچھا نمبر 15 ہے تو 15 پہ کیا ریفرنس انہوں نے لگایا, اس ریفرنس کو پبمیڈ سرچ کرو, اس کو پل اٹ اپ, ریڈ دیٹ پیپر فار اے بیٹر اینڈ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کہ ان لوگوں نے یہ جو بات کی ہے یہ واقعی اس پیپر میں تھی یا انہوں نے خود ہی بنا کے اس کا ریفرنس لگا دیا. دیٹ ریئرلی ہیپنس بٹ کین ہیپن. پھر اس کے بعد دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یار یہ اس پورے پروسیس میں اور لائف میں ان جنرل کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ لائف میں کچھ بھی کرنے نکلے ہو نا, آپ نے کرکٹ کھیل رہے ہو, آپ کوکنگ کرنا سیکھ رہے ہو, آپ انگلش بولنا سیکھ رہے ہو, ڈے ون سے کسی کو کچھ نہیں آتا. کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ وائڈ اور نو بالز کر رہے ہو, پہلی گیند پہ آؤٹ ہو رہے ہو, کھانا پکانا سیکھ رہے ہو تو آپ کا ہاں سالن ہانڈی سب جل رہا ہے, مرچیں صحیح نہیں ہیں, نمک زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا, چاول کھڑے ہو گئے, اینڈ دس از آل دا اسٹف دیٹ ہیپن ود می. انگلش بول رہے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, ورڈ فائنڈنگ ڈیفیکلٹی, کون سا ورڈ تھا کیا. اسی طرح ریسرچ میں پہلے 4-5 پیپرس پڑھو گے, سمجھ نہیں آئے گی کیا پڑھ رہے ہو اور مشکل بھی ہوگی, لیکن ایونچولی وتھ لیڈنگ ٹائم اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ کہ جب بھی کوئی کوشچن آئے تو اس پہ کلینکل ڈیسیجن میکنگ میں یا ریسرچ میں تو اس پہ جو ہے پیپرس ٹرائی ٹو کم اپ ود آنسرز اینڈ ہیو اے مور انویسٹیگیٹو اپروچ. کہ اگر آپ کو ایک پیشنٹ نظر آ گیا اور اس میں کمپلیکیٹڈ اسٹڈی ہے تو جسٹ ڈونٹ ٹیک یور اٹینڈنگس ورڈ فار اٹ کہ بھائی اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے, یہ میڈیسن دینی ہے. ٹرائی ٹو لک اپ کہ اس کے پیچھے ریسرچ کیا تھی, ڈیٹا کیا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ پیپر پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے. اور وہ پھر پہلے مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا ایک پیپر پڑھنے میں, اب مجھے 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے سمجھنے میں کہ اس کا پورا میسج کیا ہے. ایون سم ٹائمز لیس دین اے منٹ یو گیٹ دی آنسر اینڈ یو موو آن. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ اینڈ ٹرائی ٹو کم اپ ود دس کہ جب بھی کچھ بھی کرو نا تو یہ ضرور دیکھو کہ اس کے پیچھے کوئی ریسرچ تھی میرے اس ڈیسیجن کو بیک کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور بات کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے نا کہ آپ نے ریسرچ پیپر ڈھونڈنی ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے, اس کو نا ٹیک اٹ مور ایز اے چیلنج, ایز اے ریڈل, ایز اے پہیلی کہ یہ آ گئی یہ چیز, اب میں نے اس کا آنسر نکالنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو نا جو اس کی ہنٹس ہیں پہیلی کے, اس چیلنج کے, وہ پبمیڈ کے اندر چھپے پڑے ہیں. آپ نے بس صحیح کی ورڈز ڈالنے اور آپ کو مل جائے گا. مطلب میری ریزیڈنسی میں مجھے یاد ہے کہ دیر واز اے کوشچن کہ سی ٹی اینجیو جو ہے اس پہ آپ ایک 2 ڈائمینشنل ڈائمیٹر میئرمنٹ کر کے اسٹینوسس اسیس کرتے ہو, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے کہ والیومیٹرک, آپ پورا والیوم اسیس کرتے ہو 3D ریکنسٹرکشن کر کے. تو کون سا بہتر ہے؟ کامن سینس کہتی ہے جی جیومیٹریکلی کہ جو آپ کی والیومیٹرک انالیسز ہے دیٹ از بیٹر, کیونکہ اس میں آپ 2 ڈائمینشنل نہیں کر رہے اسیسمنٹ, آپ 3 ڈائمینشنل کر رہے ہو, تو دیٹ از سپوز ٹو بی بیٹر. لیکن آپ وہ بات آپ کر ہی نہیں سکتے اپنے ریسرچ پیپر میں, اپنی کلینکل ڈیسیجن میکنگ میں, جب تک آپ کے پاس ایک پیپر نہیں ہے اس کو بیک کرنے کے لیے. اب ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے, ہم لوگ 6 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی پیپر نہیں ہے. تو ایونچولی آئی فاؤنڈ اے پیپر فرام باسٹن, جن لوگوں نے ایک سیریز آف پیشنٹس لیا, ان کو اسٹڈی کیا تھا, اور دے کیم اپ ود دی آنسر کہ دی 2 ڈائمینشنل از ناٹ equal to volumetric analysis and volumetric analysis is better. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک تھا تھیلیمک انفارکٹ تھا, تو وینس تھیلیمک انفارکٹ, تو اس میں یہ ہے کہ ایک سائڈ رائٹ سائڈ زیادہ ہوتی ہے یا لیفٹ سائڈ زیادہ ہوتی ہے, کون سی زیادہ ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے. تو اس پہ بھی زیادہ نہیں, 3-4 ریسرچ پیپرز ہیں, لیکن انہیں ونس وی ور ایبل ٹو فائنڈ دیم دیٹس ہاؤ وی ور ایبل ٹو کم اپ ود دی آنسرز. لیکن اس سارے پروسیس میں جو ہوا نا وہ یہ ہوا کہ اس سارے پروسیس میں نے 50 ایبسٹریکٹس پڑھے, رائٹ, 15-20 فل لینتھ پیپر پڑھے ٹو کم اپ ود دی آنسر دیٹ آئی واز لوکنگ فار. لیکن چونکہ میں نے اتنے پیپرس پڑھے, ایبسٹریکٹس پڑھے, آئی گاٹ بیٹر ایٹ دم. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کوئی بھی کام کرو, کوشش کرو, اگر بہت بزی ہو تو نہیں کر سکتے نہ کرو, رات کو, شام کو, کبھی بھی جب ٹائم ملے, ٹرائی ٹو ریڈ ایز مچ ریسرچ پیپرس فار جو بیسک تھنگس ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میلٹ اسکور کی کیا سگنیفیکینس ہے, آپ کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن سسٹمس کس طرح بنی ہیں, تو آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاتے ہو. پہلے 6 مہینے سال مشکل ہوگی, جب آپ جتنا پڑھو گے آہستہ آہستہ آپ یو ول گیٹ بیٹر ایٹ اٹ, اور یو ول اسٹارٹ interpreting papers in less than a minute. ٹھیک ہے, I hope this helped you. This was a very brief video. If it did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye.